اور واللہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ میں نارمل بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, نارمل یعنی اللہ تعالیٰ سب کو اچھا مسلمان بنائے, جو سو کولڈ پریکٹسنگ مسلمز ہیں, جب شادی کا موقع آتا ہے نا ان کے پردے اتر جاتے ہیں, ان کی خواتین بن ٹن کے سور کے سامنے آتی ہیں, انٹرمنگلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی واز شاکڈ یار, یہ مسلمان گھرانوں کی بات ہو رہی ہے, سو کولڈ پریکٹسنگ. اب میں کہتا ہوں کہ سبحان اللہ, یقین کریں ایک شادی میں اٹینڈ کی, سبحان اللہ, یعنی پریکٹسنگ گھرانہ تھا واللہ, یو نو دا ٹائم آئی انٹرڈ, جب ناچ گانا میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل مکس بیٹھے ہیں سب آلموسٹ, یعنی کوئی بیچ میں پردہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. واللہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ آپ کو یہ پتا, یہ وہ ہم لوگ تو ابھی انسینسٹیو ہو گئے نا یہ زیادہ ماحول دیکھ کے, مجھے بہت شاکنگ فیل ہوا. اور واللہ میں آرام سے جب ایک سائڈ جا کے بیٹھا نا, میری آنکھوں سے آنسو آنے لگتے. میں نے کہا تھا واٹ اف اس ٹائم پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہو رہے ہوں اس بینکویٹ میں. تو پھر میں نے سوچا یار کیا پتا ابھی دولہا یا دلہن ہے فار انسٹنس, اس کی اللہ تعالیٰ اس کی جان نکالنے ابھی, تو کیا اپنے ہوں گے, حافظ ہوں گے یا کوئی جو مرضی ہوں گے, لیکن وہی بات آتی ہے آپ اٹھائے اسی حالت میں جاؤ گے جو جس حالت میں آپ مرے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں یہ المی ہے انفارچونیٹلی, جو ہمارے پریکٹسنگ جو فیملیز ہیں نا, وہ بھی جب خوشی کا موقع یہ آتا ہے نا تو یقین کریں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں, پھر شریف ہو جاتے ہیں شادی کے بعد, پھر پردے اوپر. اور میں اس میں نا ایک کنٹراسٹ بڑا عجیب سا دیکھتا ہوں کہ یہ جو کپل ہے نا اور یہ جو فیملیز ہیں, دے آر گوئنگ ٹو میک اے حلال ریلیشن شپ اکارڈنگ ٹو دا گائیڈنس اینڈ حکم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ آن دا وے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کمپلیٹلی 100% اسلامک چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور وہ اس ساری چیز میں آپ نے اپنا گند گھول دیا ہے which is totally un-Islamic, although you're going to start something 100% اسلامک. عجیب سا کنٹراسٹ. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں, لیٹس سے فار انسٹنس, اب تو میرے خیال سے یہ بھی زیادہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے, ناچ گانا چل رہا ہے, جو سو کولڈ برائڈ ہے اور گروم ہے دونوں لڑکا لڑکی آ کے سب کے سامنے ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے یار, بچے بیٹھے ہوئے ہیں مین, what message are you giving to these young kids? آپ ڈانس کر رہے ہیں, ماتھے پہ کس کر رہے ہیں, سبحان اللہ, it's so shocking. انفیکٹ اور اچھا اور میں نے کیا آبزرو کیا, دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا اچھا جو ہے نا وقت ہوتا ہے کن کے لیے, عموماً ایک فادر کے لیے, ایک مدر کے لیے. ٹھیک ہے آپ کوئی آؤٹ سائڈر ہے نا, لڑکی کے لیے کوئی باہر کا کوئی لڑکا ہے جہاں پہ یونیورسٹی کا کوئی لڑکا ہے یا کوئی اور, ان کے ساتھ اگر وہ دیکھ لیں یا بات کرتے ہوئے پکڑ لیں تو وہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اب ٹائم ہوتا ہے کزنس کے لیے بیچ میں آپس میں ہلا گلا کرنے کا, آپ آپس میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور میں نے بہت دفعہ ایسا آبزرو بھی کیا ہے کہ یقین کریں ان کزن جن کی سیٹنگ ہو جاتی ہے نا, بعد میں جا کے ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک ہم نے پلیٹ فارم دے دیا ہوا ہے اپنے وہ جو ہے نا وہ ینگ لڑکوں کو لڑکیوں کے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ آپ لیگلی جو مرضی کرنا یو کین ڈو اٹ. شادی تو خیر آپ نے کہہ دیا نا کہ ہو جاتی ہے, کہیں کہیں نہیں ہوتی, کہیں کے بڑے افیئرز جاتے ہیں, اور افیئرز ریلیشن شپ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں تو وہ تو دس از ویری الارمنگ. بیوی کی کیا سنسیئرٹی ہے آپ کے ساتھ جب وہ پچھلے ایک شخص کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئر کر چکی ہے جو آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنی تھی, یعنی شی ہیز ایکسپیرینسڈ ایوری تھنگ دیٹ واز فار یو. اور ایک مرد کی کیا سنسیئرٹی اور کیا فیلنگز آپ سے بچ جاتی ہیں جب وہ سب کو فیل کر چکا ہے اور سب کر کے آپ کے پاس آ رہا ہے, اینڈ دین دیٹ شادی بیکمز اے برڈن, nothing else unfortunately. یا مجھے یہ بتائیں کہ when you guys you were not into deen, جب آپ ایسی کوئی ویڈنگ اٹینڈ کرتے تھے آپ کو کوئی چیز ویئرڈ لگتی تھی, کیا چیز ڈفرنٹ لگتی تھی؟ یا شیخ واللہ اس ٹائم تو نا جس شادی میں مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ ویسے ہوتا بھی نہیں, جس شادی پہ سب سے زیادہ ہنگامہ اور شوگر ملا ہوتا تھا نا, وہ جو ہے وہ اچھی لگتی تھی کہ مطلب اس میں ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں. ایک چیز ویئرڈ لگتی تھی ایک چیز ٹائم بھی کہ یار یہ دوست جس کی بہن سے ہم آج تک نہیں ملے, اور جب ہم گھر جاتے تھے تو بہن آ کے ملتی نہیں تھی, وہ ہمارے ساتھ ناچ رہی ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہو رہی. یوزلی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں, مطلب وہ بغیرتی کا پلس لیول یا نیکسٹ لیول انسان کا ہو جاتا ہے کہ یار مطلب اس دوست کی بہنیں بھی یہاں پہ ہیں اور وہ بھی کر رہی ہیں, اور اس دوست کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم سارے دوست ناچ رہے ہیں اور کٹھے ناچ رہے ہیں. اس کی لڑکی کی ماں بھی ادھر ہے, ماں بھی ادھر ہے, پورا خاندان ادھر ہے. اصل میں اس ماحول میں نا وہ جو ابھی بات آپ نے کی نا کہ سب لیگل ہو جاتا ہے سم ہاؤ, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ آج کی خوشی کے دن بس ٹھیک ہے جو مرضی بغیر کرنا. ماں باپ بھی ناچ رہے ہیں, ماں باپ بھی ناچ رہے ہیں اور ساتھ بیٹیاں بھی ناچ رہی ہیں. مطلب جو آپ نے بات کی نا, میں نے ایک شیخ کو سنا تھا اور شیخ نے بڑی اچھی نصیحت کی اور کہا کہ
دو موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے زندگی میں, 2 موقع پہ جو آپ نے بات کی نا, ایک غم کے موقع پہ اور ایک خوشی کے موقع پہ. غم کے موقع پہ ٹیسٹ کیا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. کسی کی وفات ہوگی, انسان دھاڑ دھاڑ مارا, اپنے آپ کو مار رہا ہے, پیٹ رہے, جسم کو پیٹ رہے اور ماتم اور بین کر رہا ہے جو حرام ہے. کیا اس میں انسان پاس ہوا یا نہیں ہوا, یا کہا ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. اور دوسرا شادی کے خوشی کے موقع پہ اولاد دی اللہ نے, بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, تو اس ٹائم جو ہے نا آپ, اچھا لوگ کیا کہتے ہیں زندگی میں ایک ہی تو موقع آیا ہے خوشی کا, ایگزیکٹلی, اور ہمارا پتہ ہے کیا, واللہ اللہ کے بندے زندگی میں ایک ہی موقع آیا اللہ نے ٹیسٹ کرنے کا, اس میں فیل ہو گئے, مطلب اسی میں فیل کر دیا اپنے آپ کو. ایک ٹیسٹ, ایک پرچہ آیا تھا زندگی میں, اس میں اپنے کو فیل کر دیا, اسی میں پاس نہ ہو سکے انفارچونیٹلی. اچھا دیکھیے نا, اب نکاح میں جو آیات پڑھتے ہیں اس میں سے ایک آیت کیا پڑھتے ہیں, اتنی معروف آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی یہ اتنا تمسخر اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کہ تمہیں موت نہ آئے جب تک تم مسلمان ہو. تو اب یہ دیکھیں اسی کے اگلے دن وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کے مولوی صاحب یہ نکاح نامہ نکل جاتے کرتے ہیں, سگنیچر ہوتا ہے, وہ اسٹیج اترتے اور سارا یہ جو ہم ڈسکس کریں شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو صحیح سمجھ نہیں آتی کہ بھائیوں کی غیرت اور باپ کی غیرت کہاں جاتی ہے جب ان کی بیٹیاں ٹائٹ ڈریسز پہن کے اندر چل کے جا رہی ہیں اور وہ ساتھ چل کے جا رہے ہیں, اور ویٹر کی نظروں کو آپ دیکھیں ذرا, اور جو لوگ آئے ہوئے ان کی نظروں کو آپ دیکھیں, سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ دیوس کون ہے, یہ تو حدیث بتائیں یار آپ, دیوس والی, یعنی مجھے بھی ایگزیکٹلی اس کے ورڈز یاد نہیں ہیں, لیکن آئی پیرافریز اٹ کہ وہ اس کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی دیوس کو, جو غیرت فیل نہیں کرتا اپنی بہن کے, اپنی ماں کے بارے میں, بیوی کے بارے میں, اور وہ ایسے ہی جیسے اس نے مطلب. اور میں ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا کہ جو بھی بندہ آپ کے ساتھ, میں چلیں سسٹر کو بات کریں, if a person is being nice to you, if he is taking you out for a dinner, if he is giving you a perfume or a Gucci bag or something, he wants something from you. There's no such thing as a free cup of coffee. آج کل کے دور میں یونیورسٹی میں کزن کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو آپ کو دے رہا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کی انٹینشن سب جو ہے, لیکن واللہ وی ہیو ٹو بی پریکٹیکل. مطلب ہم واللہ یا تو ہم بہت ویک اور نائف بن جائیں اور اس آسٹرچ کی طرح بن جائیں جو اپنے شکار کو دیکھ کے نا اپنے آنکھیں منہ ریت میں ڈال دیتی ہے, کہ دیر از نو ڈینجر, اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. ایسی بات نہیں ہے واللہ. ایون ویسٹ میں بھی جو بندے کنسرنڈ ہے نا, وہ اپنی بیٹیوں کو اکیلے پروفیسرز کے روم میں نہیں بھیجتے. ایسے ہی ہے. اصل میں آپ نے جو نائیوٹی کی بات کی نا, سیڈلی ہماری جو سسٹرز ہیں وہ اس معاملے میں نا, جو ہمارا میڈیا جس طرح انہوں نے انفلوئنس کر دیا ہے نا, وہ بیچاری ایکچولی نقصان بھی ان کا ہی ہوتا ہے, زیادہ اٹھاتی ہیں, اور وہ اس نائیوٹی کے چکر میں ماری جاتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا چھوٹے سے گفٹس کے لیے, 1-2 ڈیٹس کے لیے, کھانے کے لیے چکر میں, اس میں وہ بیچاری ماری جاتی ہے. اور اس میں ایک اور جو چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں نا, وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں نا, جو ینگ لڑکے لڑکیاں جو شادی سے پہلے جو ہے کلچر, یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں حرکتیں, چاہے وہ ڈیٹس ہیں, چاہے گھومنا پھرنا, چاہے پارٹی, وٹ ایور, یہ کہاں سے لے رہے ہیں, یہ لوگ ویسے سے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا ہالی ووڈ. مجھے کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار ہماری انسان, ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں, مطلب اتنے ہم ویک ہیں کہ جو ہم باہر دوسرا دیکھ رہے ہیں, اچھا چلو اس کو کاپی کرو. اب ہم نے یہ جو برائڈل شاور, فلانا بیبی شاور, یہ چیزیں شروع, یہ کہاں سے شروع کر, ان کو ہی دیکھ کے شروع کی. مطلب میں کہتا ہوں چل یار ہم نے کوئی غلط کرنا ہے, اپنی کریٹیوٹی سے کوئی غلط کر لو. صحیح بات ہے, اپنا کوئی شاور نہیں, کچھ اور کر لو یار. دولہے پہ شاور اردو میں کیا بولتے ہیں یار, مطلب کوئی عجیب سی غلط کرنی, اپنی کوئی کریٹیوٹی تو نا. اتنے ہم وہ غلامی والی ہماری سوچ بن چکی ہے, جتنے ہم مرضی بڑے بنتے رہے, جتنے مرضی بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے پیسے اور بڑی چیزیں کر لیں, لیکن ایکچولی اندر سے پراپر غلام ہے. پراپر کہ ہم نے ایک ان کی انٹرٹینمنٹ ان سے لینی ہے, مطلب انجوائے کیسے کرنا ہے وہ ان سے لینا ہے, فنکشن سیلیبریٹ کیسے کرنا, ایک برتھ ڈے سے لے کر آپ کوئی فنکشن اٹھائیں ہم ان کی کاپی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جی نیٹ فلکس پہ کیسے سیلیبریٹ ہوئی, اب ہم بھی ایسے کریں گے. جو نئے گانے ہوتے ہیں وہ اس شادی پہ ڈانس کون سے فلانے ایکٹر ایکٹریس کی شادی پہ کون سے ڈانس ہوئے, ہم نے وہ ڈانس بھی وہ کاپی. اور جو جتنا اچھی طرح کاپی کرے گا اس کو زیادہ نمبرز ہیں, یارڈز دیکھ کے وہ بن جائے گا, وہ اسٹینڈرڈ بن جائے گا کہ یار ہی از دی کول بوائے. مطلب پتہ کیا ہو رہا ہے, ایک طرف ہم میڈیا سے اور باقی چیزوں سے گلوریفائی کر رہے ہیں اس چیز کو بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ہماری سسٹرز ایون بھائی بھی اس چیز میں چلے جاتے ہیں کہ یار پیار کیوں نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اور اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے, میرا ریلیشن شپ کیوں نہیں ہو رہا. تو 24/7 people are exposed to this glorification of this dating and relationship culture, ٹھیک ہے. پھر جب ان کی لائف میں وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کاپی کرنے کی اور اس کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں,
پھر وہ کانسیکوینسز ہمیں برے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کاپی ویسٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں جو شریعت رزلٹ دے رہی ہے آئے وہ. ہاں یہ بڑا کنٹراسٹ نہیں. اچھا بات پتہ کہ دیکھیں ہم نا وہ جو اپیرنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے جی بڑا یعنی بڑا گلیمر ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس کا اینڈ رزلٹ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی اٹھا کے وہ چیک کریں نا کہ ڈیورس ریٹس کیا چل رہے ہیں, بڑے نہیں بڑے, آپ چیک کریں کرائم ریٹ کتنے چل رہے ہیں, کیا آپ یقین کریں اس پہ تو کوئی نظر نہیں ڈالتا. پھر وہی بات آتی ہے جب وہی چیز خراب ہے تو پھر آگے کے چلتے چلتے نا وہ خرابی کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہے. آپ کو تو ہمارے ٹائم پہ جو فلمز وغیرہ ہوتی تھی بالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی بھی, جب بھی تو مووی جب اینڈ ہوتی تھی نا پوری مووی لڑکا لڑکی لگے ہوئے کھٹے چکر چالے, شادی کے لیے ایم ہے شادی, ویسے تو اینڈ میں شادی ہو جاتی تھی اور لکھا تھا جی دے آر میرڈ ہیپیلی ایور آفٹر, گاڑی جاتی تھی پیچھے لکھا تھا جسٹ میرڈ اور ہارڈ نکل جاتی تھی. اچھا ہمیں نا وہاں ہم سمجھتے یہ کرے گا ہماری قصہ, اس کے بعد تو ہمیں دیکھی نہیں مووی تو ختم ہو گئی, ہمیں تو پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہونا ہے. ہم وہی حرکتیں کرتے کرتے وہاں تک پہنچتے, اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی سمرن کیا کہیں گے, سمرن کیا کہیں گے جا سمرن جی لے اپنی زندگی, ہم وہی کرتے رہیں گے. ہم کہیں گے ایکشن ہونا چاہیے, باغوں میں جائیں گے, کھیتوں میں جا کے سمرن آتی ہے لگ بدل جاتا, اور وہ جب جو ہے نا جو پیاز کاٹ کے جب نکلتی ہے کچن سے. اچھا یہاں پہ نا کچھ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نے سسٹرز کو بہت زیادہ کی ہے, جو مرد وہ کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں سسٹر زیادہ نائیو ہوتی ہیں, ایموشنلی اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتی ہیں. میں کہوں گا ہم انہی کو تو بچانا چاہ رہے ہیں, ہم ان کو بچانا چاہ رہے ہیں, اور ہم بیسکلی زیادہ دکھ ان کا ہے ہمیں. مطلب مرد اتنا سفر نہیں کرتے, ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں جتنا مرد یہ نا لڑکا کین موو آن. یس کیسز بہت ہیں جو سنسیئرلی جو ہارٹ بریک کا شکار ڈپریشن میں چلے گئے, لیکن سسٹرز بیچاری زیادہ سفر کرتی ہیں, تو اس لیے دکھ زیادہ ہے کہ خواتین بیچاری زیادہ سفر کرتی ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ایسی ویمن ہوتی ہیں who have just come out of a relationship, ان کو بہت زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. مردوں کے لیے اتنا مسئلہ نہیں ہے, which is wrong. We're not saying کہ یار it's not wrong. مطلب گناہ دونوں کے لیے برابر ہی ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ناراض ہی ہے. لیکن یہ کہ مرد چونکہ دے آر ایموشنلی اسٹرانگ, ان کو زیادہ ڈینٹ نہیں پڑتا ان کی لائف میں, اور خواتین کو حالانکہ گناہ دونوں برابر ہے. اور آپ یہ دیکھنا یہ جو ویمن امپاورمنٹ کی جو موومنٹس ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ صحیح ہے, لیکن یہ جس چیز کو بیس بنا رہی ہوتی ہیں وہ بیس جو ہے وہ ریئل ہے. دا پرابلم از ریئل, دا موومنٹ اس کے بارے میں کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اپروچ کیا ہے, بٹ دا پرابلم از ریئل. آپ دیکھیں کتنی زیادہ رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں, کتنی زیادہ بے شمار ویڈیوز آپ کو ملیں گی کہ لڑکیوں کے ساتھ کس طرح سے لوگ ایک ریلیشن شپ قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فیک ریلیشن شپ, اور ان سے اپنی فزیکل نیڈ پوری کی اور غائب. اصل میں اس میں اگین ہماری بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہماری اپنی کوئی بیسس نہیں ہے نا, ہم ادھر سے چیزیں اٹھا رہے ہیں, کاپی پیسٹ کیے جا رہے ہیں, اٹھا رہے, اور ہمیں وہ ہاف کوک چیزیں مل رہی ہیں, نہ ہمیں اس کے نتائج پتہ ہے, نہ ہمیں پتہ ہے اس سے کے بعد ہوگا کیا. جیسے شادی, اب تو خیر جو موویز بنتی ہے اس میں تو شادی بھی ہونی نہیں ہوتی, اس میں دکھاتے صرف ریلیشن شپ ہی کرنا ہے, شادی کا کانسیپٹ نکالتے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں نا وہ جب ہم چیز کاپی کر رہے ہوتے ہیں, ایک تو ہمیں اس کا نتائج نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور بلائنڈلی ہم کاپی کرتے ہیں. آپ کاپی بھی عجیب طریقے سے کرتے ہیں, جو آپ کے کلچر کے لحاظ سے جو بھی توڑ پھوڑ کر دیا. دیر از نو, آپ کی اپنی کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے نا, دیر از نو فاؤنڈیشن. آپ جب دوسری کاپی کر رہے ہیں نا, آپ اس کی فاؤنڈیشن پہ چل رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری فاؤنڈیشن کیوں نہیں ہے؟ ہم نے دین, ہماری فاؤنڈیشن از آر دین نا. ہماری فاؤنڈیشن ہم نے دین, اس کو چھوڑ دیا ہم نے. ہمیں ویلیوز کہاں سے ملتی ہیں؟ دین سے ملتی ہیں. ہماری فاؤنڈیشن وہاں سے, جب ہم اس کو بیسس بنا کر ہم دین کی چیزوں کو دھجیاں نہیں اڑائیں گے نا, اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم جو حلال طریقے سے کام کریں گے, تو انشاءاللہ ہمیں نہ ادھر کاپی دیکھنا پڑے گا, ہمیں نہ ان کے پیچھے غلامی والی سوچ ہماری رہے گی, ہم ایکچولی میں لبریشن تب ملے گی. بات ایڈ کروں کہ جو آپ کہنا کہ ہمارا دین, ہم اس کو دین کو ویلیو ہم نہیں بنا رہے, اس کی جو اور بیسک وجہ مجھے لگتی ہے نا وہ یہ کہ وی آر سفرنگ تھرو آئیڈینٹی کرائسس. مطلب ہمیں اپنے لائف کا پرپز ہی نہیں پتا صحیح طرح سے. یعنی میری ایگزسٹنس کا جو میرے وجود کے ہونے کا روح کو مطمئن کر دینے والا آنسر جو ہے نا, وہ ہے میری آئیڈینٹی. اور اس کا جب انسان کرائسس کا سفر کر رہا ہوتا ہے, when a person is suffering, any person, گورا یا مسلمان, is suffering through identity crisis, he doesn't have any values. He has to copy someone, اور اس کے ویلیو جو ہے نا, وہ ویلیو سسٹم اس کا میٹیریلزم ہے, پیسہ ہے, کنزیومرزم ہے, جو بھی میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے, جو میڈیا میں وہ کہیں سے جو ہے نا وہ لے لے گا. اور دیکھیں